بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اصول۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ان عظیم تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل قیامت کے دن سب کو کوثر کا جام عطا فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جس کو رب ذوالجلال نے انفرادیت کئی وجوہ سے اعتبار کی عطا کی، اس خاندان نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قیامت تک پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کے ساتھ تم تعلق مضبوط رکھو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دو چیزوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری آل ہے، میرے اہل بیت، میری عطرت۔ قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا پریکٹیکل، ان دونوں چیزوں کو
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم و ملزوم قرار دیا ان کا آپس میں اتحاد، پوری تاریخ کے اندر قیامت آنے تک اس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر کے پاس دونوں اکٹھے ہی مجھ سے آ کے ملاقات کریں گے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار ہے، اس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ میری آل اور قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا، قرآن آل کے ساتھ ہے اور آل قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ سفر طے کرتے ہوئے یہاں تک کہ سارا سفر آپس میں اکٹھا طے کریں گے اور اکٹھے ہی میرے ساتھ حوض کوثر کے کنارے پہنچیں گے۔ قرآن مجید برہان رشید کے جامع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک ایک لفظ پر جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیرا دیا، قرآن مجید اکٹھا کیا، جمع کیا، جامع قرآن قرار پائے، اور پھر اس کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے روشن کردار ادا کیا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی خدمت اور جمع کے لحاظ سے اس جماعت صحابہ کا تذکرہ فرمایا، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کا فیض جمع کتاب میں بھی ہے، ان کو انفرادی طور پر علیحدہ اصطلاح کے ساتھ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے یہ واضح کیا کہ میری آل منفرد خاندان ہے کہ جو میرے دین کو، میرے مشن کو، میری تحریک کو، جو کچھ میں لے کے آیا ہوں اس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اسی بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطوط لکھے تھے اس دین کی حفاظت کے لیے، ان خطوط کے اندر آپ نے اس چیز کا ذکر کیا ان سنت قد ماتت والبدعت قد احییت، کہ سنت فوت ہو رہی ہے اور بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے خط کے اندر جو بصرہ والوں کی طرف خط لکھا یدعوہم الی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خط کے اندر میری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے، میں تمہیں قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں سنت کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو اس انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو کردار تھا اس کے لیے خطوط کو معین کیا، اور پھر کربلا کی دھرتی اور شہادت کے مراحل اور سخت سے سخت امتحانات، ان سب کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا اور وہاں بہترین طریقے سے کامیاب ہونا، یہ ان کے سچے اصولوں کو قیامت تک کے لیے ان کا عمل واضح کر رہا ہے۔ جب معاذ اللہ یزید پلید کی بیعت کا تقاضا کر کیا جا رہا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مثلنا لا یبایع سرا، کہ مجھ جیسا بندہ چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، کہ تم مجھے یہ تلقین کرتے ہو کہ اعلانیہ بیعت نہیں کر سکتے تو چھپ کے بیعت کر لو۔ مثلنا لا یبایع سرا، مجھ جیسا بندہ چھپ کے نہیں رہ سکتا اور میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، جب میں اعلانیہ نہیں کر رہا تو میں چھپ کے بھی نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصولوں پہ قائم رہے اور قیامت تک کے لیے انہی اصولوں کو آپ نے روشنی بخشی اور اپنے عمل سے دوام عطا کیا کہ جس وقت آپ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عظیم ہمشیرہ سے حلف لیا تو اس وقت بھی سنت اور آئین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ان لی ولک ولکل مسلم برسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میری ہمشیرہ میرے لیے اور تمہارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو ہم نے ان جفاؤں پر جو لوگ ہم سے کر رہے ہیں، ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور ہم نے وفا کی داستان رقم کرنی ہے
تو اللہ کے فضل سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اصول جو انہیں فیض نبوت سے ملے تھے اور جو ان کی تربیت کا خصوصی حصہ تھے، اپنی زندگی کے آخری سانس تک آپ نے ان اصولوں پہ پیرا دیا، اور پھر یہی اپنا لنگر اور تبرک اور اپنی محبت کا تقاضا لوگوں کے لیے عام کیا کہ وہ زندگی میں انہی اصولوں پہ قائم رہ کر حقیقی طور پر حسینیت کے جھنڈے کو بلند کر سکتے ہیں۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار، اس کے سلسلہ میں قرآن و سنت پر عمل اور اس کی تبلیغ کے لحاظ سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور مسند امام احمد میں وہ حدیث شریف موجود ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت ایک جنگ کے بعد مال غنیمت پہنچا تو میں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا کہ تم اپنے ابا جان کے پاس جاؤ، اور اب اسلام میں وسعت آ گئی ہے مال و دولت کے لحاظ سے بھی، تو ہم کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں تو کسی غلام کا یا کسی خادمہ کا اہتمام کیا جائے۔ اپنی جو مشقت تھی اس کا بھی تذکرہ کیا، حدیث شریف میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ لقد اشتکیت صدری، اپنے مختلف کام جو خود کرتے تھے ان کے لحاظ سے فرمایا کہ میں نے فلاں کام اتنا کیا، فلاں اتنا کیا، فلاں اتنا کیا، یہاں تک کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ خود کیا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا قد جاء اللہ اباک بسبی فاذهبی فاستخدمیہ، کہ جنگ کے بعد اب ایسے مواقع موجود ہیں کہ میری خدمت کے لیے، ان کاموں کے لیے کوئی غلام میسر آ سکتا ہے۔ فقالت انا واللہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہا خدا کی قسم، تہن تو میں نے اتنا ہی چکی پیسی ہے کہ میرے ہاتھوں میں چھالے بن گئے ہیں۔ تو فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئیں۔ سرکار نے پوچھا بھی کیوں آئی ہو، تو اپنا مدعا بیان نہ کر سکیں، صرف اتنا بتایا جئت لأسلم علیک، میں آپ کو سلام کہنے آئی ہوں، اور اس کے بعد کوئی لب کشائی نہ فرمائی اور اپنا مدعا بیان نہ کیا۔ تو ایسی صورتحال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مانگے بغیر واپس چلی گئیں، تو فقال علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدمت ہوئے اور اپنی صورتحال بیان کی کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی خادمہ ہو کہ جو ان کے ساتھ گھر کے کام میں تعاون کرے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست پیش کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا اوتیکما وعدا اہل الصفۃ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صفہ والوں کو چھوڑ دوں اور آپ کو دے دوں؟ اس طرح نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں تمہیں جو تم مانگ رہے ہو اس حالت میں نہیں دوں گا کہ صفہ والے محروم رہ جائیں اور یہ جو مال غنیمت آیا اس سے میں تجھے حصہ دے دوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت بھی ہے اور اہل صفہ بھی ہیں، تو صفہ کے نادار صحابہ ان کے لحاظ سے فرمایا لیکنی ابیعہ وانفق علیہم اسمانہم، یہ جو لونڈیاں اور غلام آئے ہیں میں ان کو بیچوں گا اور ان کے پیسے اہل صفہ پہ خرچ کروں گا۔ یہ جواب دے دیا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں یہ جواب سن کر سرکار کی رضا پہ راضی رہ کر بغیر رنج کیے واپس گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے گئے۔
جب گھر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت انہوں نے اچانک دیکھا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں تو فرمایا مکانکما، فرمایا جہاں ہو وہیں ٹھہرو، یعنی میرے آنے کی وجہ سے کسی ایسے استقبال کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے ہو ویسے ہی ٹھہرو۔ اولا اخبرکما بخیر مما سألتمانی، جو تم نے مجھ سے مانگا ہے کیا اس سے بڑی چیز میں تمہیں عطا نہ کر دوں؟ جو تمہارا دونوں کا سوال ہے اس سے بڑی چیز میں تمہیں کیا عطا نہ کر دوں؟ تو جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جواب میں قالا بلا، دونوں نے کہا کیوں نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مانگ سے بڑی چیز آپ عطا فرمائیں، ہمیں کیا عطا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمات علمانیہن جبریل علیہ السلام، کہ تسبیح ہے، کچھ کلمات ہیں جو جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، تو میں وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ فقال تسبحان دبر کل صلاۃ 10 وتحمدان 10 وتکبران 10، یہ ایک حدیث کے مطابق فرمایا ہر نماز کے بعد تم 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ وَإِذَا آوَيْتُمَا إِلَى فَرَاشِكُمَا، اور جس وقت تم رات سونے کے لیے اپنے بستروں پہ جاؤ، فَسَبِّحَا 33 تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، وَحْمَدَا 33 اور 33 مرتبہ تم الحمدللہ پڑھو، وَكَبِّرَا 34 اور 34 مرتبہ تم اللہ اکبر پڑھو۔ یہ وہ چیز ہے جو تمہارے لیے تمہارے سوال سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تم نے جو مانگا تھا تو میں نے تمہیں محروم نہیں رکھا، بلکہ تمہاری مانگ سے میں تمہیں زیادہ دے رہا ہوں۔ غلام یا لونڈی تمہارے لیے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو فائدہ یہ کلمات تمہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کر کے اپنی آخری عمر میں جب جنگ جمل، صفین وغیرہ کے مراحل سے گزر چکے تھے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث پیش کرنے کے بعد، یعنی یہ روشن اصول ہیں جن پر انہوں نے پہرا دیا۔ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ فما ترکتہن منذ علمانیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تعلیم دی تھی اس وقت سے لے کر آج تک کسی ایک نماز کے بعد بھی اس وظیفے کا ناغہ نہیں ہوا، اور اس وقت سے آج تک کسی ایک رات کو بھی اس وظیفے کا ناغہ نہیں ہوا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی تھی اس تعلیم پہ کاربند ہونا یہ اہل بیت کی اصولوں کا خاصہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ صرف زبان سے ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ عمل میں محفوظ کیا، اور یہ ان کا آگے فیض ہے کہ ان کو سرکار نے تحفہ دیا اور ان کے صدقے امت تک یہ تحفہ پہنچ گیا۔ اس کی برکت آج جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے اور اس پہ کاربند رہتا ہے، یقیناً یہ خاص تحفہ ہے کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں جو تم مانگنے گئی تھی اس سے بڑا تحفہ تمہیں دے رہا ہوں، اور یہ اسے تحفہ جاننا، اسے اس سے مفید جاننا اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے پوری طرح کاربند رہنا، یہ ہے صفہ والوں کے اصول، اور یہ ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اصول کہ جس میں یہ ایمان بالغیب ہے۔ آج کے نام نہاد روشن خیال کہتے ہیں کہ اس ورد میں کیا پڑا ہے، وظیفہ میں کیا پڑا ہے، ان تسبیحوں میں کیا پڑا ہے، ان دعاؤں میں کیا پڑا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ العلم کے باب ہے وہ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ ایک ہے حصی فائدہ، حصی دولت، حصی مال و اسباب، اور ایک ہے مانوی فائدہ، مانوی دولت اور مانوی انسان کے لیے فائدہ دینے والی چیزیں۔ تو انہوں نے اس پر یقین رکھا، ایمان بالغیب رکھا
کہ یہ کلمات واقعی اس سے بہتر ہیں جو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی، درخواست کی تھی، اور پھر عمل کر کے پابندی کے ساتھ کہ کبھی ناغہ نہیں ہونے دیا، نہ دن کو نہ رات کو. انہوں نے واضح کیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت سینے میں رکھ کے کوئی بد عملی کی طرف نہ جائے اور بے عملی کے لیے اسے آڑ نہ بنائے کہ جب ہم خود سرکار سے فیض لینے والے ایک ایک نماز کے وظیفے کے پابند ہیں اور ایک ایک رات کے وظیفے کے پابند ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ جو تعلق سچا رکھے وہ ہماری تعلیمات پہ بھی عمل پیرا ہونے والا ہونا چاہیے. کسی نے یہ سوال کیا قیل لہ ولا لیلۃ صفین، کہ اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا، تو جنگ صفین والی رات تو بڑی سخت رات تھی، کیا اس رات بھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی اور اس رات بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولا لیلۃ صفین، میں نے اس کا ناغہ صفین کی رات بھی نہیں کیا، اس رات کے اندر بھی یہ وظیفہ میں نے پورا پڑھا ہے. اور یہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے لیے حکم ہے کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ عمل جو ادوم ہو، جس پر دوام زیادہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، اللہ کے دربار میں اس کی بڑی ویلیو ہے. یعنی ایک بندہ ایک رات جو ہے وہ 200 نفل پڑھے اور اگلی رات جو ہے وہ فرض بھی بھول جائے، تو شریعت یہ نہیں چاہتی. شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر ورد وظیفہ کوئی تھوڑا بھی اپنا لے فرائض کے علاوہ، تو پھر فرائض میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، نہ کسی کی طاقت ہے، واجبات نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ ورد وظیفہ جو نفلی درجے کے اندر ہے اس میں کوئی تھوڑا کرے لیکن زیادہ کرے تو اس کو رب ذوالجلال قبول کرتا ہے. ہاں جتنا زیادہ کرتا جائے اور اس میں دوام رہے تو پھر اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ ایک کام بہت زیادہ کر لیا جائے اور پھر کئی مہینوں تک اس کا ناغہ ہو جائے. اس کے مقابلے میں روزانہ کچھ نہ کچھ کام وہ کرتے رہنا جس نفل زمرے میں آتا ہے اس کو اللہ کے دربار میں زیادہ مقبولیت عطا ہوتی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو روشن اصول ہمیں عطا کیے ان کے لحاظ سے سوائے کے مورکہ سے چند اصول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں یا حملۃ القرآن اعملوا بہ، اے قرآن کے حامل لوگو اس پہ عمل کرو. قرآن کے حامل یعنی بالمعنی عام تو پوری امت ہے کہ ساری امت ہی قرآن والی ہے، لیکن بالخصوص جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن جاننے والے ہیں، دوسروں کو حکم ہے کہ پڑھو اور پھر وہ اس لسٹ میں آ جائیں گے. بالخصوص جو حملۃ القرآن ہے اور جو پڑھ چکے ہیں، فرمایا جو پڑھا ہے اس پہ عمل بھی کرو. اس کے ساتھ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْعَالِمَ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، عالم وہی ہوتا ہے جو پڑھے ہوئے پہ عمل کرے. تو آپ نے فرمایا کہ صرف علم کا نام، صرف پڑھ جانے کا نام عالم نہیں، جو عالم ہو اور بے عمل ہو تو مولا جی فرماتے ہیں وہ جاہل ہے. عالم وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ الْعَالِمَ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، جو جانتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اپنے پڑھے ہوئے پہ عمل کرنا، اور جو معلومات ہیں ان کو عملی جامہ پہنانا. عملی جامہ تو ایک لائن کو پہنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہزاروں صفحات کو عملی جامہ پہنانا تو بہت بڑا ایک مرحلہ ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاصہ بتا دیا تعلیمات کا. فرمایا کہ عمل کرو اس واسطے کہ عالم اس وقت تک عالم نہیں ہے جب تک وہ اپنے علم پہ عمل کرنے والا نہ ہو. وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ، جب تک اس کا علم اس کے عمل کے موافق نہ ہو یا عمل اس کے علم کے موافق نہ ہو، مطابق نہ ہو، اس وقت تک وہ عالم نہیں ہے. پھر مستقبل کے حالات کو سامنے رکھ کر ولایت نبوت کے زیر سایہ ایسی خبریں دے سکتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیکون اقوام، مستقبل میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی یحملون العلم، علم کے حامل بنیں گے، پڑھ جائیں گے، ان کے پاس علم آ جائے گا. مثلا قرآن پڑھ لیں گے، حدیث پڑھ لیں گے،
فقہ پڑھ لیں گے، مختلف اصول، مختلف کتابیں پڑھ لیں گے، لا یجاوز تراقیہم، مگر وہ علم ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. ترقوا یہ گردن کے نیچے کی جو ہڈی ہے اس کو کہا جاتا ہے. علم ان کا ان کے سینے کی اوپر والی ہڈی سے نیچے سینے میں بھی نہیں آئے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ایسی قومیں مستقبل میں آئیں گی کہ جن کو دعویٰ ہوگا کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ صرف لفظ پڑھنا یہ علم نہیں ہے. وہ علم لفظ پڑھ جائیں گے مگر علم کی نورانیت انہیں میسر نہیں آئے گی اور علم حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ، ان کا عمل علم کے برعکس ہوگا. علم اور عمل اور. اس میں جو باطل فرقے ہیں اور اپنے آپ کو دعوے دار ہیں کہ ہم قرآنی تعلیمات کے حامل ہیں، ہم سنت کے حامل ہیں، اولین وہ مصداق ہے. اور پھر کہ جس کا عقیدہ تو صحیح ہے مگر عمل نہیں کرتا، ان کو آپ دعوت عمل دے رہے ہیں کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے اور اس کا عمل اس کے علم کے مخالف نہ ہو. اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصول بیان کیے اس میں آپ نے تقریر کرنے کا طریقہ بھی بتایا. مبلغ کیسا ہونا چاہیے، امت میں خطیب کیسا ہونا چاہیے، پریچر اور امت تک احکام کو پہنچانے والے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. چونکہ دین کا عالم دین کا رازدان ہوتا ہے اور جو رازدان ہوتا ہے وہ راز غلط بھی استعمال کر سکتا ہے، راز صحیح بھی استعمال کر سکتا ہے. راز جس کو معلوم ہو وہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے. ہمارے احکام کے اندر قرآن و سنت میں یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان کو اس پس منظر میں جو ان کا ہے بیان نہ کیا جائے تو لوگ بدعمل ہو جاتے ہیں اس کو سن کے. وہ کہتا ہے جنت تو ویسے کھری ہے، پھر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، روزہ کیوں رکھیں، پھر مشکلوں میں کیوں پڑے. اور دوسری طرف کچھ ایسے ہیں کہ جو اتنا نا امید کر دیں کہ بندہ سمجھے کہ پھر تو جنت جا ہی نہیں سکتے، جتنا بھی ہم کر لیں تو پہنچ ہی نہیں سکیں گے. تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. نہ اتنا خوف کہ امید نہ رہے، نہ اتنی امید کہ خوف ہی نہ بچے. یہ جو اسلام کے اندر فرقے پیدا ہوئے ان میں یہی افراط و تفریط آئی جو اہل سنت کے دائیں بائیں. مثال کے طور پر ایک فرقہ ہے خوارج اور معتزلہ کا، ایک فرقہ ہے مرجیہ کا. تو خوارج اور معتزلہ انہوں نے عمل کو اتنا بڑھایا کہ جتنی اس کی حیثیت نہیں تھی اس سے اونچا عمل کے مقام کو لے گئے، اور مرجیہ نے اتنا گھٹایا کہ جو اس کا مقام تھا وہ بھی نہیں دیا. اور یہ فرقے تو تابعین کے زمانے میں پیدا ہو گئے. مرجیہ کے نزدیک صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کافی ہے، اس کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. وہ کہتا ہے کلمہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کلمہ پڑھا تو جنتی ہے. انہوں نے عمل کی حیثیت جس عمل کے بارے میں اللہ کے قرآن کے اندر سینکڑوں آیات واضح طور پر ہیں اور مجموعی قرآن کا جو حکم ہے اس عمل کی ویلیو کو گرا دیا. بس دل میں ایمان ہے، دل کے اندر سب کچھ ہے، جب کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد اب عمل کی ضرورت نہیں رہی. یہ وہ ہے کہ جنہوں نے تبلیغ کا وہ پہلو اختیار کیا کہ جس میں ان کا نام ہی امیدی پارٹی بن گیا. مرجیہ کا اردو ترجمہ ہے امید والی پارٹی، رجا والی پارٹی، مؤخر کرنے والی، امر کو مؤخر کرنے والی پارٹی. کہ انہوں نے کہا کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس جنت تو ویسے کھری ہے. اور معتزلہ اور خوارج ان کا کیا تھا کہ جو ایک بھی نماز چھوڑے وہ کافر ہے، جو ایک نماز بھی چھوڑے وہ جہنمی ہے، اور پکا جہنمی ہے. یہ نہیں کہ کچھ وقت کے لیے جہنم میں جائے،
کچھ وقت کے لیے جانا تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ایک بندہ عقیدے کے پیپر میں پاس ہو جاتا ہے، اہل سنت ہے، اہل سنت ہونا اسی عقیدے کے پیپر میں فائدہ دے گا، عقیدے کے پیپر میں اہل سنت کی وجہ سے پاس ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ عمل کی چھٹی ہے، مجھے پیپر نماز کا بھی ہے، پیپر روزے کا بھی ہے، پیپر حج کا بھی ہے، پیپر زکوٰۃ کا بھی ہے. ہاں یہ ہے کہ جو عمل میں فیل ہو جائے وہ دائم، جو عقیدے کے پیپر میں فیل ہو جائے وہ دائمی جہنم میں رہے گا، اور جو عمل کے پیپر میں فیل ہوا دائمی جہنم میں نہیں رہے گا، اپنی سزا لے کے بالآخر جنت میں چلا جائے گا. تو جو بد عمل ہے وہ ہمارے نزدیک کافر نہیں ہے، بد عمل ہمارے نزدیک فاسق ہے. ہو سکتا ہے کہ رب ویسے ہی بخش دے اس کو، کافر و مشرک کو نہیں بخشے گا، لیکن فاسق کو اللہ کی مرضی ہے کہ جہنم بھیجے بغیر بخش دے. رب کی مرضی ہے سرکار سفارش کرے اس کی تو جہنم داخل ہی نہ ہونے دے، داخل ہونے والے کو 1 گھنٹے کے بعد نکال لے یا جتنا وقت رب چاہے. لیکن ہمیشہ وہ بندہ جو عمل کے پیپر میں فیل ہوا، عقیدے میں پاس ہوا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. ہمیشہ جہنم میں وہ رہے گا کہ جس کا ایمان درست نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب معتزلہ اور خوارج نے عمل کو ایمان کی جز قرار دیا، اور جب جز ختم ہو جائے تو کل ختم ہو جاتا ہے. اس واسطے انہوں نے کہا اگرچہ دل میں اس کے پکا ایمان ہے، لیکن جب اس نے روزہ نہیں رکھا تو پھر وہ کافر ہو گیا ہے، جب اس نے نماز نہیں پڑھی تو وہ کافر ہو گیا ہے. ہم نے کہا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی جو کتاب وصیہ ہے جس میں آپ نے سنی ہونے کی 12 خصلتیں بیان کی ہیں، اس کے اندر ابھی میں جو دبئی میں گیا تھا تو وہاں سے بطور خاص امام صاحب کی وہ کتاب بھی لایا ہوں، تو اس میں یہ فرمایا کہ عمل ایسی چیز نہیں کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان ہی زائل ہو جائے. قرآن مجید کی درجنوں آیات ایسی ہیں کہ جس میں بد عمل کو مومن پھر بھی کہا گیا ہے. وہ گناہگار ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، مگر وہ کافر و مشرک نہیں ہے. تو معتزلہ اور خوارج نے کہا کہ جب عمل فوت ہوا، نماز تھی اس نے نہیں پڑھی تو وہ کافر ہو گیا، دائمی جہنم میں رہے گا. یہ کہا خوارج نے کہ کافر ہو گیا، معتزلہ نے کہا مومن نہیں رہا، کافر بھی نہیں بنا. درمیان میں انہوں نے ایک علاقہ بنا لیا، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، درمیان کی آبادی میں وہ رہتا ہے. یہ معتزلہ کا مذہب ہے. خوارج نے کہا جب ایک نماز نہیں پڑھی تو وہ مومن ہی نہیں رہا اور کافر بن گیا ہے. اور اہل سنت نے کہا کہ نہیں، اگر وہ معترف ہے کہ نماز فرض ہے، اس کا منکر نہیں ہے، فرض کو فرض مانتا ہے، لیکن غفلت سے چھوڑ بیٹھا ہے، تو وہ کافر نہیں بنے گا، وہ پھر بھی مومن ہی رہے گا. ہاں اس پر اس کو رب نے چاہا تو سزا دے گا، رب نے چاہا تو معاف کر دے گا. اللہ کی مرضی ہے، اور اس پر کسی طرح کوئی اپنی طرف سے کوئی زور لگا کے کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. تو یہ اصل میں وہاں سے جب یہ شروع ہوئی اس طرح کی تقسیم کہ کچھ عمل کے دھڑے میں اتنے بڑھ گئے، کچھ بدعملی کے دھڑے میں اتنے بڑھ گئے، تو اہل سنت کو اس وقت بھی درمیان کا راستہ تھا کہ ہم عمل کی تبلیغ کرتے ہیں، عمل لازم ہے، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل کا باقاعدہ حکم ہے، لیکن جو عمل ہے وہ ایمان کی جز نہیں ہے، عمل ایمان کی جز نہیں ہے، ایمان دل میں ہے، اقرار زبان پر ہے، اور عمل کی وجہ سے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اب آ کر ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں بھی آج جو ہمیں تبلیغ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت کی تبلیغ کا طریقہ بیان کیا کہ سنی خطیب کیسے تقریر کرے، سنی مبلغ کیسے بولے، یہ عمل اور بدعملی کے درمیان کس انداز میں وہ فرق کرے اصول کے لحاظ سے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الفقیہ کل فقیہ من لا یقنط الناس من رحمت اللہ. فرمایا فقیہ وہ بندہ ہے دین کی سمجھ رکھنے والا. کون؟ فرمایا جو لوگوں کو رب کی رحمت سے نا امید نہ کرے.
جو لوگوں کو رب کی رحمت سے نا امید نہ کرے. لا یقنط الناس من رحمت اللہ، یوں نہ کرے تقریر کہ لوگ سمجھے کہ پھر رب کی رحمت تو مل ہی نہیں سکتی، پھر جنت تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. من لا یقنط الناس من رحمت اللہ، فقی وہ ہے کہ جو لوگوں کو رب کی رحمت سے نا امید نہ کرے. اور ساتھ فرما ولا یرخص لهم فی معاصی اللہ، اور لوگوں کو گناہوں کی چھٹیاں نہ دے. دونوں پہلو، یعنی اتنا نہ ڈرا دے کہ وہ رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور اتنی امید نہ دلا دے کہ وہ گناہ کرنا شروع کر دے. فرمایا وہ تبلیغ میں مرچ مسالہ مناسب طریقے سے استعمال کرے کہ اس کے جو تبلیغ کے اجزاء ہیں ان کے لحاظ سے جو ہر حکم کا پس منظر ہے اس کو پیش نظر رکھ کے، اور جس طرح لوگوں کی سوچ سمجھ اور معیار ہے، اور اس لحاظ سے جو لوگوں کے لیے بہتری کا باعث بنے. نہ ایسا ہو کہ اس وجہ سے عمل چھوڑ دیں کہ جو بھی کریں گے جنت تو ملنی نہیں ہے، نہ رب نے راضی ہونا ہے معاذ اللہ. نہ اتنے نا امید ہو جائیں اور نہ اتنے پر امید ہو جائیں کہ کہیں کہ جنت ہے ہی ہماری، ہمیں نہیں ملنی تو کسے ملنی ہے، تو پھر نماز کی ضرورت کیا ہے، روزے کی ضرورت کیا ہے، حج کی ضرورت کیا ہے. تو لوگوں کو رخصت نہ دے گناہ کی. فقی جو ہے لوگوں کو نہ گناہ کی رخصت دے کہ کر لو کوئی نہیں، بات چھوٹی سی بات ہے، کیا ہوگا اس سے. گناہ کی چھٹی نہ دے اور رحمت سے نا امید نہ کرے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ اصول ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے اہل بیت کو عطا فرمائے ہیں. ساتھ فرمایا وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ عذاب اللہ. فقی وہ ہے کہ الفقیہ کل الفقیہ، پورا فقی وہ ہے جو لوگوں کو رب کے عذاب سے مامون نہ کرے. یعنی یہ نہ کہے کہ میں آگے ہو جاؤں گا، تمہیں رب کچھ نہیں کہتا. رب کی گرفت اور رب کی پکڑ جو ہے اس سے لوگوں کو بے خوف نہ کرے کہ جو مرضی یا کر لو اللہ کچھ نہیں کہے گا. فرمایا رب کی گرفت اور پکڑ سے وہ لوگوں کو بے خطر نہ کرے، بلکہ انہیں بتائے کہ کسی وقت بھی پکڑ ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی مواخذہ ہو سکتا ہے. رب ناراض ہو گیا تو معاملہ سخت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ فرمایا وَلَمْ يَدْعِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. فقی وہ ہے دین کا حقیقی مبلغ جو قرآن چھوڑ کے لوگوں کو قصے کہانیوں کی طرف مائل نہ کرے. قرآن چھوڑ کے وَلَمْ يَدْعِ الْقُرْآنَ رغبتاً عنہ الی غیرہ، کہ جو قرآن نہ چھوڑے رغبتاً عنہ، اس قرآن سے دوسری جہت کی طرف رغبت لوگوں میں پیدا کرتے ہوئے. تو تبلیغ اپنی قرآن اور سنت اور اس کی تشریحات اس کی طرف، چونکہ یہ تو واضح ہے کہ قرآن ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور سنت کے لیے آرائے فقہا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرمایا تھا حرم شریف میں بیٹھ کر کہ جو مسئلہ پوچھو گے میں تمہیں قرآن سے بتاؤں گا. کتاب الام جو امام شافعی کے اس میں لکھا ہے، امام راضی نے تفسیر الکبیر میں لکھا ہے، آپ نے اس وقت یہ دعویٰ کر دیا کہ جو پوچھو گے میں تمہیں قرآن سے بتاؤں گا. تو ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں زنبور کو مارے، بھونڈ کو، ڈیمو کو، تو اس پہ کیا لازم آئے گا؟ قرآن سے بیان کرو. تو آپ نے فرمایا کہ لا حرج علیہ، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی لازم نہیں آئے گا. تو پوچھنے والے نے کہا آیت پڑھو. آپ نے فرمایا کہ میں جو پوچھو گے آیت سے بیان کروں گا. تو آیت اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں اپنے موقف پہ قائم ہوں، میں بتاتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ آیت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ روکے رک جاؤ. اس آیت نے ہمیں در رسول دکھایا ہے.
اس آیت نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتھارٹی کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ یہ آیت پڑھ کے پھر حدیث پڑھی، کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ اب قرآن نے در رسول علیہ السلام دکھایا اور سرکار نے در خلفاء بھی دکھا دیا کہ تجھ پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سند پڑھی، جو چلتے چلتے سند حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے ختم ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم تک سند پڑھ کے تو کہا کہ سائل نے پوچھا امیر المومنین اگر کوئی حالت احرام میں زنبور کو مارے تو کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا لا حرج علیہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ میں نے آیت سے مسئلہ تمہیں سمجھا دیا ہے۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو فتویٰ تھا وہ بیان کیا اور اس فتوے تک جو قانونی حیثیت تھی اس کو اجاگر کیا، لہٰذا یہ جو کچھ ہے یہ تو قرآن میں ہی ہے۔ میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کر رہا ہوں اس کو کوئی غلط نہ سمجھ لے کہ پھر بندہ اہل قرآن بن جائے، جو نام نہاد اہل قرآن آج بنے ہوئے ہیں، جو حدیث نہیں مانتے، حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث رسول کی شرعی حیثیت ہی کوئی نہیں معاذ اللہ۔ تو اہل قرآن، قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور قرآن تک پہنچانے والے جو سورسز ہیں، جو علوم ہیں، ان کے ذریعے سے وہ قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے اور قرآن سے لوگوں کو ہٹا کر قصے کہانیوں کی طرف ان کا شوق پیدا نہ کرے، ادھر رغبت نہ کرے، ادھر پشت کر کے۔ ہاں اگر کوئی ایسی داستان ہے جس سے قرآنی مسئلے کو واضح کیا جا سکتا ہے، اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، تو وہ تو اسی کا ہی حصہ ہے، وہ اسی کے اندر اس کی تعلیمات میں آ جائے گا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول بیان کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا اور ساتھ مفتیوں کو، علماء کو، جواب دینے والے کو ایک خصوصی قانون عطا کیا۔ ایک عالم دین، مفتی، فقیہ، الا ماشاءاللہ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب اسے مسئلہ نہ آتا ہو تو وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ مجھے نہیں آتا، اور اگر تسلیم کر لے تو اس جتنا بہادر کوئی نہیں، کہ جسے کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو وہ پوچھنے پر کہے یہ مجھے نہیں آتا، جسے یہ جواب آتا ہے کہ مجھے نہیں آتا اس کو خیر مل گئی، عافیت مل گئی۔ ہمارے نصاب کے اندر تاریخ میں اس چیز کو لکھا کہ ایک سبق فارغ التحصیل لوگوں کو جو آخری دن پڑھایا جاتا تھا، دمشقی کی تاریخ میں لکھا وہ یہ ہے کہ علماء کو یہ پڑھایا جاتا تھا کہ ایک سبق ہے جو ہر وقت تم نے یاد رکھنا ہے کہ جس مسئلے کا جواب نہ آئے اس پر یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا، یہ سب سے بڑا علم ہے، اور جواب نہ آتا ہو اور غلط بتا دینا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اس واسطے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بندہ جب ان سے پوچھا گیا وَمَا الدَّهْرُ، دہر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لا ادری ما الدہر، میں نہیں جانتا دہر کیا ہوتا ہے۔ اتنے امام المشرقین والمغربین، امام مالک سے 200 سوال کیے گئے تو آپ نے درجنوں کے بارے میں کہہ دیا میں نہیں جانتا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ ما ابردها على كبدي اذا سئلت عما لا اعلم ان اقول اللہ اعلم، یعنی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا علمی مقام یہ ہے کہ ایک مرتبہ اعلان کر دیا تھا سلونی اما شئتم، جو پوچھنا ہے پوچھو میں یہیں بیٹھ کے جواب دوں گا۔ وہ مولا علی اپنی تعلیمات میں اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں، کہتے ہیں میرا سینہ کبھی بھی کسی کام، کسی ورد اور وظیفے سے اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا جتنا ٹھنڈا اس وقت ہوتا ہے کہ جب مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور مجھے جواب نہ آتا ہو تو میں کہوں اللہ اعلم، رب بہتر جانتا ہے۔ یعنی کسی سائل کے جواب میں جب مجھے جواب نہ آتا ہو
تو سائل کے جواب میں یہ کہہ دینا اپنی زبان سے اللہ عالم. جب میں یہ کہوں کسی کو کہ مجھے تو نہیں پتا رب بہتر جانتا ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ جس سے میرا سینہ بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مجھے بڑا لطف آتا ہے، مجھے بڑی لذت آتی ہے. اور اتنی ٹھنڈک مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی جتنی ٹھنڈک مجھے اس جملے سے آتی ہے جب میں کہتا ہوں اللہ عالم کہ رب ذوالجلال بہتر جاننے والا ہے. اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انہی اصولوں کے پیش نظر آج تک دین متین قائم ہے اور ان کی محبت و الفت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اور یہ ایسی خوشبو ہے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود بخود اپنی جگہ بناتی ہے اور جو خود بخود زمانے کو معطر کرتی ہے. یہاں تک کہ جس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حرم شریف میں اور ہشام بن عبد الملک وہاں موجود تھا تو اس نے دیکھا کہ جو ہی امام زین العابدین حرم شریف میں آئے ہیں تو لوگوں نے رستہ بنانا شروع کر دیا. اور یہاں تک کہ حجر اسود کے جس کے گرد جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے اور امام زین العابدین کو آگے کر دیا تاکہ وہ حجر اسود کو چومے. تو جان بوجھ کے ہشام بن عبد الملک نے جب کہا گیا کہ یہ کون ہے کہ جن کے لیے رستہ بن رہا ہے، اس نے جانتا تھا کہ یہ امام زین العابدین ہے، اس نے کہہ دیا پتہ نہیں یہ کون بندہ ہے کہ جس کے لیے یہ رستہ لوگ بنا رہے ہیں. تو فرزدق شاعر قریب کھڑا تھا تو اس نے کہا ذلذی تعرف البطحاء وطحتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. فرا یہ وہ بندہ ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. ھذا الذی تعرف البطحاء بطحاء وطحتہ، بطحاء ہوتا ہے زمین پہ قدم رکھنا، بطحا کی وادی اس کے طلبوں کو جانتی ہے کہ جب یہ زمین پہ قدم رکھ کے چلتا ہے تو وادی کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے. والبیت یعرفہ، یہ جس گھر بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں کعبے کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون آیا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم، فرمایا بیت اللہ بھی جانتا ہے اور بیت کے ارد گرد میلوں تک جو حرم کا ایریا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور پھر حرم سے باہر میقات تک جو ہل کا ایریا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے. بطحا کو بھی پتا ہے، بیت اللہ کو بھی پتا ہے، ہل کو بھی پتا ہے، حرم کو بھی پتا ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. پھر فرزدق کہتا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العالم. فرمایا یہ اس ذات کا بیٹا ہے کہ جو رب ذوالجلال کے سارے لوگوں میں پہلے نمبر پر ہے. عباد اللہ کلہم، عباد اللہ میں سارے نبی بھی موجود ہے، مراد ہے کہ یہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے ہے. اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، یہ چوٹی کے پرہیزگار ہیں اور چوٹی کا تقدس رکھتے ہیں اور پوری کائنات میں اسلام کی حقانیت کے لحاظ سے جھنڈے کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ کون ہیں؟ کہتا ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کا بیٹا ہے. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، اگر تجھے نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امام زین العابدین. کہا کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہے. بجدہ، ان کے نانا جان کون ہیں؟ انبیاء اللہ قد ختموا، نبیوں کا سلسلہ جن کے نانا جی کی نبوت پر ختم ہو گیا، کہ جن کے نانا جی آخری نبی ہیں، یہ وہ ہے انسان جس کے لیے لوگ راستہ بنا رہے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا فلیس قولک من ھذا بدائرہ العرب تعرف من انکرتہ العجم.
تمہارے یہ اس جملے سے ان کا کیا بگڑے گا جو تم نے کہا کہ میں نہیں جانتا کون ہے؟ فلیس قولک من ھذا، تمہارا یہ قول کہ جان بوجھ کے تم لوگوں سے پھر سوال کر رہے ہو کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، حالانکہ تم جانتے ہو، تو کل فلیس قولک من ھذا، یہ من ھذا والا تیرا قول کہ یہ کون ہے، یہ تمہارا قول اس شخص کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ العرب تعرف من انکرت والعجم، کہ جن کے بارے میں تم بے خبری کا اظہار کر رہے ہو ان کو عرب بھی جانتا ہے، ان کو عجم بھی جانتا ہے۔ عرب و عجم میں یہ تو مشہور ہے، ان کو عرب و عجم کے اندر ان کا چرچا موجود ہے، اور عرب و عجم کے اندر ان کا فیضان موجود ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو رب ذوالجلال نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آج ان سے پیار، ان کے اصولوں سے پیار ہے، اور ان کی تعلیمات سے پیار ہے، ان کے دیے ہوئے راستے سے پیار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹل فیصلے، وہ کتاب بھی ہماری چھپی ہوئی ہے، اور اس سلسلے کی دیگر کافی تشریحات کا پہلے مختلف سورسز سے احیاء اور اعلان اور ابلاغ کر دیا گیا ہے۔ عصر حاضر میں اسلام کے مقابلے میں جو نام نہاد روشن خیالی آ رہی ہے اور بدعقیدگی جو مختلف روپ اس کے ظاہر ہو رہے ہیں، اس کے لحاظ سے آج اپنے کردار کو زندہ رکھنا اور آگے بڑھانا، یہ ان اصول کے ساتھ وابستگی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بالخصوص عصر حاضر میں جو ناموس رسول علیہ السلام کا مسئلہ ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا شریعت نے یہ قرار دیا کہ وہ واجب القتل ہے، اور اللہ کے فضل سے ادارہ صراط مستقیم نے اس سلسلہ میں سیمینار منعقد کیے اور لوگوں کی 13 گھنٹوں کی تقریروں کے جواب دیے۔ اللہ کا فضل ہے کہ مدینہ منورہ میں 3 روزہ کانفرنس حرمت انبیاء علیہ السلام جو منعقد ہوئی، آج اس کا اعلامیہ ہمارے اخبارات میں بھی چھپا ہوا ہے، نواب وقت اور دیگر اخبارات میں، اس میں یہ اعلامیہ میں کہ سر فہرست یہ چیز دی گئی ہے کہ توہین انبیاء ناقابل معافی جرم ہے، کہ جو توہین کرے کسی نبی کی، کسی بھی نبی کی، اس کو معافی نہیں مل سکتی، اس کی توبہ قبول نہیں۔ یعنی 3 دن تک مدینہ منورہ میں جو کانفرنس جاری رہی، اس کا یہ اعلامیہ ہے کہ توہین انبیاء علیہ السلام ناقابل معافی جرم ہے، اور انہوں نے یہ قرارداد پیش کر کے کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں ان سے بھی اس سلسلے میں قانون سازی کروائی جائے کہ جو قرآن و سنت کا ہمارا قانون ہے، ہم چونکہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو ہمارا جس ملک سے رابطہ ہو اور جس سے تعلقات ہوں ان سے تحریری معاہدہ لیا جائے کہ وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی پابندی کرے گا، اور اگر ان غیر مسلموں میں سے بھی کسی نے توہین کی تو اس کی سزا بھی سوائے قتل کی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے اعلامیہ پیش کیا، میں آج کی اس اجتماع میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ ہم چونکہ اس سلسلہ میں پہلے تفصیلاً اپنے دلائل پیش کر چکے ہیں، اور ہمارا یہ جو آئندہ سال ہے اس میں بلکہ 1 دسمبر سے لے کر 15 اکتوبر تک یہ ہم شان رسالت مہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، جس میں مختلف شہروں میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنونشن منعقد کریں گے، اور اس کے فائنل راؤنڈ میں مینار پاکستان کے زیر سایہ 15 مارچ کو انشاءاللہ تاریخی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر ہم تحفظ ناموس رسالت کا حلف اٹھائیں گے، اور ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے کہ ہم سب ان کی رہائی کے طلبگار ہیں۔ اس واسطے اس موقع پر آپ یہ آواز آگے پہنچائیں، یہ پیغام آگے پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ہی جو اصول پر کاربند رہنے کا تعلق ہے، تو اس میں چند دنوں سے کچھ لوگ میلاد شریف کے جلوسوں کے بارے میں اپنے گمراہ کن بیانات دے رہے تھے کہ ان پر پابندی لگا دی جائے، چونکہ خطرہ ہے دہشت گردی کا، دہشت گردی کو آڑ بنا کے میلاد کے جلوس بند کرنا چاہتے ہیں، کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر
ناخدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا۔ تو اس موقع پر انہوں نے کچھ لوگوں نے یہ بھی بیان دے دیے کہ اس کی تو کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو کل کے اخبارات میں ہمارا چیلنج چھپا کہ جس میں نوائے وقت میں، سما میں، انصاف میں، پاکستان میں، آج بھی کچھ اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ ہم نے اس میں چیلنج کیا کہ میلاد شریف کے جلوس کے بارے میں ہر وقت ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میلاد شریف کے جلوس کے بارے میں پابندی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ میلاد شریف کے جلوس انشاءاللہ نکلتے رہیں گے۔ پاکستان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وادی ہے، اس کی گلیوں سے یا نبی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، اور جس کو دلیل کے لحاظ سے تقاضا ہے، دلیل کی کمی محسوس کرتا ہے یا دلیل کا بہانہ کرتا ہے، تو اس کے شک کو دور کرنے کے لیے ہم ہر فورم پہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے، اور اگر وہ مناظرہ چاہیں گے کسی بڑے فورم پر، ان کا کوئی قابل ذکر قائد لیڈر، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بر وقت مناظرہ کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ آپ احباب میں سے اکثر احباب کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہفتہ اتوار کی درمیانی شب گزری ہے، بندہ ناچیز ڈھوڈا شریف گجرات سے آگے ایک مذہبی اجتماع میں عرس شریف میں شریک تھا کہ واپسی پر میری گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، اور ہمارے بہت بڑے مہربان اور ادارہ صراط مستقیم کا ایک ستون حضرت مولانا قاری علی محمد جلالی صاحب، جو ضلع گجرات ادارہ صراط مستقیم کے سرپرست تھے، وہ موقع پہ شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے۔ میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ابھی ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی ہوگی۔ ان کے جوان سال بیٹے مولانا محمد طیب جلالی صاحب، جنہوں نے ہمارے پاس جامعہ جلالیہ میں 9 سال پڑھا، اور اس وقت وہ بڑے متحرک مبلغ تھے اور ادارہ صراط مستقیم کے ضلعی امیر تھے، وہ اس حادثے میں زخمی ہوئے، اور ہمارا ڈرائیور بابا بشیر اور دیگر 2 ساتھی 4 زخمی ہیں اس وقت۔ ان کی شفا کے لیے، صحت کے لیے آپ تمام حضرات دعا کریں، اور بالخصوص مولانا محمد طیب جلالی صاحب، ان کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ سیریس ہے۔ اللہ کے فضل سے، دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو اس واسطے ان کی صحت کے لیے آپ سب سے میں دعا کی التماس کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا قاری علی محمد جلالی صاحب عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، بلکہ میرے استادوں کے درجہ میں تھے، اور ادارہ صراط مستقیم کا جو ہمارا تاسیسی پروگرام بٹی میرج ہال میں ہوا تھا، وہ بانی ادارہ صراط مستقیم کے بانی ارکان میں سے تھے، اور بڑھاپے کے باوجود دن رات وہ اس مقصد کے لیے ہر وقت گامزن رہتے تھے۔ اور اس رات آخری اجتماع جو ڈھوڈا شریف میں ہوا، اس سے پہلے عشاء کے بعد محمدی پور مدینہ میں ہوا، ان دونوں میں وہ پیش تھے، میرے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس وقت جب حادثہ ہوا تو میری گاڑی پر، جس میں موجود نہیں تھا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے، اور آخری ان کی زندگی کے 5-6 گھنٹے وہ بھی میرے ساتھ گزرے، اور ایک نیکی کے راستے میں وہ سفر پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موت عطا کی اور منصب شہادت ان کو ملا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ میں نے ان کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھا، دین کی الفت میں ساری زندگی کر دی بسر، دین کی الفت میں ساری زندگی کر دی بسر، خدمت قرآن ٹھہرا مشغلہ شام و سحر۔ محلہ طارق آباد گجرات میں ان کا جامعہ صدیقیہ انوار القرآن دارالعلوم ہے۔ ان کے بلا واسطہ اور بالواسطہ ہزاروں شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، ملک میں اور بیرون ملک وہ خدمت دین میں مصروف ہیں۔ دین کی الفت میں ساری زندگی کر دی بسر، خدمت قرآن ٹھہرا مشغلہ شام و سحر، جامعہ صدیقیہ کے بام و در کی روشنی، مرشدی سید جلال الدین کا فیض نظر، عفت و تقوی سخاوت سادگی کا امتزاج،
وہ اکابر کے عقائد کے محافظ خوب تر، رات دن جن کی زباں پہ تھا صراط مستقیم، رات دن جن کی زباں پہ تھا صراط مستقیم، تھا مقدر آخری شب بھی عزیمت کا سفر، رات دن جن کی زباں پہ تھا صراط مستقیم، تھا مقدر آخری شب بھی عزیمت کا سفر، پرسکون و پر عزم تھے دیکھ کر اپنی بہار، حق نے بخشا آپ کو طیب جلالی سا پسر، اے خدا کر دے عطا ان کو خلد میں داخلہ، اور دے دے ان کے بیٹے کو شفا رب زود تر، ان کی شفقت کا نہ پایا میں نے آصف منتہا، بیٹھ گئے میری جگہ جب موت کی تھی رہ گزر۔ تمام حضرات ان کے لیے فاتحہ شریف پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین جو کلام پاک پڑھے گی اس پہ ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبول کے لیے پیش کرتے قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تابعین، ائمہ طریقت ائمہ شریعت المسلمین والمسلمات کے بعد پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالخصوص استاد القرآن حضرت مولانا قاری علی محمد جلالی صاحب کو ان کے پیش فرما۔ یا اللہ زندگی بھر خدمت دین کو قبول فرما اور سیاحت اگر ہو ان سے درگزر فرما۔ یا الہ العالمین مولانا محمد طیب جلالی صاحب کو، صوفی محمد بشیر صاحب کو، محمد صدیق جلالی صاحب کو، محمد مفتی اللہ کشتی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل قاری علی محمد جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا